پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کبھی؟ اتنا وقت تو ہو گیا تھا آروش کو گھر آئے۔ دلال خان بس یہی پوچھ پائے۔ سوچا تھا پہلے خود سے ان کو راضی کر لوں، پھر آپ سے بات کروں گا، مگر ڈیڈ وہ ابھی تک میری محبت پر یقین نہیں کرتی۔ پتہ نہیں کیا بے یقینی ہے ان کو، میں جو بھی کر لوں، جیسا بھی کر لوں، ان کو اعتبار ہی نہیں آتا۔ یمان بے بسی سے بولا۔ پریشان مت ہو، کیونکہ اب تمہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یمان اب وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو، تم بس آپریشن ہو جانے دو۔ دلاور خان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولے، آپریشن میں بچنے سے زیادہ مرنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ میں پہلے ان سے نکاح کروں گا، اس کے بعد آپریشن کے لیے حامی بھروں گا۔ آپ بس ان کو نکاح کے لیے راضی کریں۔ یمان سدھی لہجے میں بولا تو دلاور خان نے ڈاکٹر حمید کو دیکھا جو کندھے اچکا گئے تھے۔ آج صبح سے حریم کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جس لیے درید اس کو ہسپتال لایا تھا۔ فہریہ بیگم اس کے ساتھ تھی۔ ہسپتال پہنچتے حریم کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا تھا، جس وجہ سے درید کے اندر عجیب قسم کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ اس کا ہر عضو حریم اور اس کے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ چچی جان، ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے۔ درید پریشانی سے فہریہ بیگم سے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا درید، انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، تم بس خود کو پرسکون رکھو۔ فہریہ بیگم نے اس کو تسلی کروائی۔ ابھی تو 3 سے 4 دن رہتے تھے نا، درید پرجوش لہجے میں فہریہ بیگم سے بولا۔ رہتے تو تھے، مگر حریم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید اس لیے بول رہے ہوں۔ فہریہ بیگم نے کہا، آپ دعا کریں۔ درید بس یہی بول پایا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مائی نے شاذل کو تیار ہوتا دیکھا تو پوچھا۔ اسلام آباد، حریم ہاسپٹل میں ہے، شاذل نے جواب دیا۔ ابھی تو دن ہے نا، مائی نے کہا، مگر اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ لالا کا فون آیا تھا، مجھے جانا ہے، ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، شاذل نے جواب دیا۔ اچھا میں بھی چلوں ساتھ؟ ماہی نے کہا۔ شاذل تنگ کرے گا، ویسے بھی اس کو سردی لگ جاتی ہے، اور ایسے موسم میں اتنا لمبا سفر بچے کے لیے ٹھیک نہیں، شاذل نے کہا۔ میں شاذم کو کمبل میں ڈھانپ لوں گی، پھر آپ گاڑی کا ہیٹر آن کر لینا، اور اتنا لمبا سفر بھی نہیں، مجھے حریم کا بیبی دیکھنا ہے۔ ماہی بچت ہوئی۔ شاذم اماں سائے کے حوالے کرو، پھر ہم چلتے ہیں، شاذل کچھ سوچ کر کہا تو مائی نے اس کو گھورا۔ شاذل 2 ماہ کا بچہ اپنی ماں کے بنا کیسے رہے گا؟ 1000 کام ہوتے ہیں بچے کے، ایک اور ہمارا شازی بھی ابھی بہت چھوٹا ہے۔ مائی نے جیسے اس کے عقل پہ ماتم کیا۔ وہی تو تمہیں سوچنا چاہیے، یہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا جو اس کو ساتھ لے کر کہیں بھی آیا جائے، اسے تم یہیں رکو، 1-2 دن کی تو بات ہے، خیر سے بچہ ہو جائے پھر واپس آنا ہے، شاذل نے نرمی سے اس کو سمجھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی۔ ماہی نے نہیں رضامندی دی تو شاذل مسکرایا۔ اپنا اور شاذل کا خیال رکھنا۔ شاذل اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتا، باہر کے جانے پڑ گیا۔ آپ بابا کو کال کریں نا، مجھے ہسپتال جانا ہے، ایمرجنسی ہے، آروش نے پریشان سی زوبیہ بیگم سے کہا۔ وہ راستے میں، مگر آروش تم پورا 1 ماہ وہاں گزار چکی ہو، اب پھر تم وہاں جانا چاہتی ہو کیونکہ پھر کسی کی ڈلیوری ہے، تم کوئی ڈاکٹر تو نہیں؟ زوبیہ بیگم نے کہا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر مجھے ابھی وہاں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے حریم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی ڈلیوری کے آخری ماہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، یہاں بلوا لوں گی، مگر آپ لوگوں کو میرا وہاں جانا پسند نہیں آیا، جبکہ وہ اسی شہر میں تھے، آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو وہ لڑکی یہاں رہ لیتی، زوبیہ بیگم نے کہا۔ درید لالا کو ٹھیک نہیں لگا تھا، آروش نے وجہ بتائی۔ ایک تو ان گاؤں والوں کے مسئلے بہت ہیں، خیر تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، زوبیہ بیگم نے سر جھٹک کر کہا۔ میں ایسے کسی کے ساتھ چلی جاؤں؟ آروش کو برا لگا۔ اچھا میں ارمان کو کال کرتی ہوں، تمہیں چھوڑ آئے گا، گھر کا بچہ ہے وہ تم بھی تو اتنے عرصے سے اس کو جانتی ہو، زوبیہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر پھر آپ نجمہ کو بھی کہیے گا وہ ساتھ آئے۔ آروش کچھ سوچ کر بولی، نجمہ کیوں؟ زوبیہ بیگم نے تعجب سے پوچھا۔ اکیلے ٹھیک نہیں لگتا، آروش نے اتنا ہی کہا تھا جب دلاور خان اور یمان گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے اتنے سنجیدہ تاثرات دیکھ آروش کو شک گزرا۔ السلام علیکم بابا، آروش نے دونوں کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم کہیں جا رہی ہو؟ دلاور خان نے اس کو عبایا میں ملبوس دیکھا تو پوچھا۔ یمان جو سیدھا اپنے کمرے میں جا رہا تھا، دلاور خان کی بات پہ پلٹ کر آروش کو دیکھا جو عبایا اور حجاب میں تھی۔ جی ہسپتال جانا ہے، میری کزن کی ڈلیوری ہے، آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ چھوڑ آئیں، آروش نے بتایا۔ میں چھوڑ آتا ہوں، یمان اس کی بات سنتا فوراً سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، شکریہ، آروش بنا اس کو دیکھ کر بولی۔ میں چھوڑ آؤں گا، اور مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے آروش سے، دلاور خان نے یمان کو دیکھ کر کہا تو اس نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا۔ حریم کیسی ہے؟ درید نے ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھا تو فوراً سے اس کی طرف بڑھ کر بولا۔ جی وہ اب ٹھیک ہے، اب ڈلیوری بھی آج ہوگی،
ڈاکٹر نے بتایا آپریشن ہوگا؟ دریت کسی خدشے کے تحت بولا نہیں، کیونکہ ان کی طبیعت بہت سنبھل چکی ہے اور دن بھی پوری ہے تو ایسا نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ 3-4 دن رہتے ہیں ابھی، اور یہاں کی ایک ڈاکٹر نے کہا تھا ڈیلیوری کے آخری دن بچہ گرو کرتا ہے، میرا مطلب وزن وغیرہ جو ہوتا ہے، اگر آج ہوگا تو بچے کو کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں ہوگا نا؟ دریت نے سوالیہ نظر سے ان کو دیکھ کر کہا ہوگا مگر اب سب نارمل ہے، آپ بس دعا کریں، ماں اور بچہ اللہ کے فضل سے دونوں ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو دریت نے شکر کا سانس خارج کیا۔ آپ کو شاید کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ دلاور خان نے گاڑی ہسپتال کے پاس روکی تو آروش جو راستے میں انتظار میں تھی کہ کب دلاور خان کوئی بات کرے گا، مگر اس کو کوئی بات نہ کرتا دکھا، خود ہی بات کی۔ ہاں مگر اب شاید وقت ٹھیک نہیں ہے، تم گھر آ جاؤ گی تو بات ہو جائے گی، دلاور خان نے کہا۔ اب آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو مناسب لگے تو، آروش نے کہا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ یمان کو برین ٹیومر ہے، دلاور خان نے کہا تو آروش چپ سی ہو گئی تھی، وہ دلاور خان کے چہرے سے ان کی تکلیف کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ وہ آپ کو عزیز ہے؟ آروش نے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ 17-18 سال کا تھا یمان جب وہ مجھے خون میں لت پت سڑک پہ نیم مردہ حالت میں ملا تھا، اس کے سینے میں 2 گولیاں ماری گئی تھی، سر سے خون الگ سے بہہ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا تو یہ سوچنے لگا کوئی ایک بچے کو اتنی بے رحمی سے کون مار سکتا ہے اور کیوں؟ دلاور خان کی بات پہ آروش کا وجود لرزا تھا، آج پھر وہ واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جس کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ میرے ڈرائیور نے کہا کہ مجھ سے کہ اس کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مر گیا ہوگا، مگر میرا دل مان نہیں رہا تھا، عجیب قسم کی ایک انسیت مجھے اس سے محسوس ہونے لگی۔ وہ میں نے اس کی سانسیں چیک کی جو بہت مدھم سی چل رہی تھی۔ میری اس وقت اسلام آباد کی فلائٹ تھی، میں کبھی کراچی میں زیادہ عرصہ نہیں رہا تھا، اس بار بھی اپنے ایک شوٹ کی وجہ سے کہیں گیا تھا جہاں اتفاق سے مجھے یمان بھی ملا تھا۔ پھر جب ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کیے بنا مردہ قرار دیا، پولیس کیس نہیں بنا تھا، ضرور بنتا مگر میری ایک پہچان تھی، ایک نام تھا، میں نے سب ہینڈل کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنا شروع کیا، 2 گولیاں نکال چکے تھے اور مجھ سے کہا اگر گولی مارنے والے کا نشان تھوڑا بھی پکا ہوتا تو ایک گولی سیدھا یمان کے دل میں لگتی۔ آروش کو گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا، بے ساختہ اس نے اپنا نقاب اتارا تھا، وہ نہیں جانتی تھی دلاور خان کیوں اس کو یہ سب ایسے اچانک سے بتا رہا ہے، مگر جو بھی تھا یہ حقیقت سن کر آروش کو ایک بار پھر سے اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا، کیونکہ اس نے بس یمان کو مار کھاتے دیکھا تھا، اس کے بعد یمان کن تکلیفوں سے گزرا وہ ان سب سے جان کر بھی انجان تھی، مگر اللہ کا شکر تھا گولی دل کے پاس تھی، دل پہ نہیں لگی تھی، ورنہ یمن آج زندہ نہ ہوتا۔ وہ گولیوں سے تو بچ گیا مگر جو اس کے سر پہ وار ہوا تھا اس نے یمان کے دماغ کی رگوں کو ڈیمیج کیا تھا، 1 سے 1.5 سال تک وہ کوما میں رہا تھا، جب ہوش آیا تو اپنے گھر جانے کی ضد کی، مگر تب وہ اس حالت میں نہیں تھا جو سفر کر پاتا۔ 1-2 ماہ تک تو میں نے اس کو ٹالا، پھر ہم جو کراچی سے لاہور سے اسلام آباد پھر لاہور سے اسلام آباد گئے تھے، دوبارہ کراچی آ گئے تو ایک نئی خبر ہماری منتظر تھی۔ پتہ ہے کون سی بات ہے؟ دلاور خان نے گردن مڑ کر آروش کو دیکھا جس کی رنگت فاق تھی، اس کا وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ کیا؟ آروش نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ یمان کی ماں اس فانی دنیا سے چل بسی، وجہ اپنے بیٹے کی جدائی تھی، کتنا بد نصیب بیٹا تھا، نہ جو اپنی ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھ پایا، نہ اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دیا، اور کتنی بد نصیب وہ ماں تھی جو مرتے وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہی مگر اسے مل نہ پائی۔ زیادہ تر والدین بیٹے کی خواہش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، مگر یمان کی ایک غلطی نے اسے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا، وہ اپنے اصل سے چھوٹ گیا۔ دلاور خان گہری سانس بھر کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ آروش کے منہ سے ایک سیکسی برآمد ہوئی تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہ رکھ پائی تھی۔ اس کو اپنا لو بیٹا، وہ مر رہا ہے، تم اس کو جینے کی امید تھما دو، دلاور خان نے اچانک کہا تو آروش بے یقین نظروں سے دلاور خان کو دیکھنے لگی جو سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آروش نے کہا۔ یمان نے مجھے دیا ہے، وہ جس کو کالج لائف میں چاہتا تھا وہ تم ہو، دلاور خان نے بتایا۔ جو وہ مجھ سے چاہتا ہے وہ ناممکن ہے، آروش نے کہا۔ کیوں ناممکن ہے بیٹا؟ دلاور خان کو سمجھ نہیں آیا۔ بس ناممکن ہے اور مجھے ہاسپٹل جانا ہے، آروش اتنا کہتے نقاب پہننے لگی۔ سنگ دلی کا مظاہرہ مت کرو اتنا، آروش وہ چاہتا ہے تمہیں، دلاور خان نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا، پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ کے لیے منہ بولے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹی کے فیصلے کی اہمیت ہونی چاہیے۔ آروش اتنا کہتی گاڑی کا دروازہ کھول کر ہسپتال کے اندر جانے لگی۔
یہ مجھے دیں، میں اس کو اپنی گود میں اٹھاؤں۔ شبانہ بھی نہا کر بورچہ خانے میں جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی جب اس کی نظر شازم پڑی جو کلثوم بیگم کی گود میں تھا۔ یہ پکڑو، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ کلثوم بیگم شازم کو شبانہ کی گود میں دے کر بولی تو شازم اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرتا شبانہ کو دیکھنے لگا جو اس کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سنا ہے تجھے سردی بڑی لگتی ہے؟ کلثوم بیگم کے جانے کے بعد شبانہ شازم کے اطراف لپٹے ہوئے کمبل کو کھول کر اس سے بتانے لگی تو جب کمبل سارا کھل گیا تو شازم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلانے لگا۔ بڑی جلدی تھی اس دنیا میں آنے کی۔ شبانہ اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر بولی تو شازم کا دوسرا چھوٹا سا ہاتھ اس کے کھلے ہوئے گیلے بالوں میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ شبانہ جو اس کو گھورنے میں مصروف تھی اپنے سر پہ کچھ کھچاؤ محسوس کر کے اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ شازم کا ہاتھ چھوڑتی اس کے دوسرے ہاتھ سے اپنے بال نکالنے لگی کیونکہ شازم کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی تھی۔ مٹھی کھولو اپنی۔ شبانہ اپنے سر پہ اٹھتی ٹھیسوں کو برداشت کرتی شبانہ سے ایسے بولی جیسے اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ وہ اپنا سر اس پہ جھکانے لگی تاکہ اس کی مٹھی آسانی سے کھول سکے، مگر ایسے میں شازم اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرنے لگا تو شبانہ کی آنکھ کا نشانہ ہو گیا۔ شبانہ پوری طرح سے پھنسی تھی۔ ماہی جو خود شازم کو لینے آئی تو اس کو ایسے دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر شبانہ کے پاس آئے۔ یہ آپ نے کمبل کیوں اتارا؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو خیال کرتی۔ ماہی شازم اس سے لیتی فکر مندی سے بولی کچھ نہیں ہوتا، اسے میرے بال نوچے تمہارے بیٹے نے۔ شبانہ تیز آواز میں کہا تو ماہی ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ شازم آپ اتنا بڑا بھی نہیں ہوا جو کسی کے بال نوچے، آپ کو چاہیے تھا اپنے بال باندھ لیتی، ایسے میں کسی بچے کے ہاتھ میں بال اٹک تو جاتے ہیں نا۔ ماہی شازم کے گرد کمبل اڑ کر شبانہ کو جواباً بولی اس کو اپنے بستر پہ لٹایا کرو، میں نیچے نہ دیکھوں دوبارہ۔ شبانہ نے دونوں کو گھورا۔ سارا دن اپنے بستر پہ بھی کاٹ میں ہوتا ہے، اب تھوڑا کھلی فضا میں آیا ہے تو آپ کو ناگوار لگ رہا ہے؟ ماہی کو اس کی بات بری لگی تو کہا یہ کھلی فضا نہ اپنے کمرے میں اس کو دیا تھا، یہاں دینے کی ضرورت نہیں، اللہ جانے میرے کتنے بال ٹوٹے ہوں گے۔ شبانہ اس کو سخت لہجے میں سناتی اپنے بالوں کو دیکھ کر بڑبڑائی چلو مما کا شہزادہ، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، ہم اپنے کمرے میں جائیں گے۔ ماہی شبانہ کو نظر انداز کرتی شازم کو پچارنے لگی جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرا بچہ مجھے امی کب بولے گا؟ ماہی اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی بتاتے کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ شبانہ بھی جلتی کرتی بورچے خانے میں جانے لگی۔ آروش، نازل، دريت اور فاریہ بیگم یہ سب بیٹھے انتظار میں تھے کہ کب ڈاکٹر ان کو کوئی خوشخبری سناتی ہے۔ شہباز شاہ بھی آنے والے تھے مگر ان کو کوئی کام پڑ گیا تھا جس وجہ سے شہر نہ آ پائے، مگر آروش کا زیادہ تر توجہ دلاور خان کی باتوں کی طرف تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ذہن ان کی باتوں سے چھٹک نہیں پا رہی تھی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نامولود بچے کو اپنے گود میں اٹھاتی باہر آ کر ان سب سے مسکرا کر بولی تو سب خدا کا شکر ادا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیں۔ دريت تیر کی تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھ کر اس سے بچی لی جس کی آنکھیں بند تھیں۔ بڑی خاموشی سے آئی ہے، شازم تو رو کر پیدا ہوا تھا۔ شازم بچی کو دے کر بولا تو فاریہ بیگم نے اس کو گھورا۔ ان سب سے بے نیاز دريت بچی کے چہرے پہ اپنا شفقت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا۔ حریم کیسی ہے؟ آروش نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ شی از فائن، تھوڑی دیر تک آپ اس سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، لائک پرنسس۔ شازم بچی کو دريت کے سے لے کر اپنی باہوں میں اٹھا کر بولا مجھے بھی تو دیں، آروش نے کہا تو شازم نے اس کی زبان دکھائی جس پہ آروش نے معصوم شکل بنائے دريت کو دیکھا تو اپنا بچہ ہمیں دے۔ دريت کی بات پہ آروش جہاں خوش ہوئی تھی وہاں نہ شازم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب میں کسی کو اپنا بچہ نہیں دوں گا، دريت نے بچی کی آروش کو دی تو شازم نے کہا دیکھتے ہیں۔ دريت نے چیلنج کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ چھوٹا ہونا بھی ایک عذاب، شازم منہ بناتا کہہ کر بینچ پر بیٹھ گیا جس پہ سب نے نفی میں سر اثبات میں ہلایا۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا یہ ہماری بچی ہے، حریم بچی کو دیکھتی عجیب کیفیت میں بولی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ یقین کر لو بچے، فاریہ بیگم نے مسکرا کر کہا جبکہ آروش نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ نام سوچا ہے کوئی؟ آروش نے پوچھا۔ خرم۔ حریم اتنا بتا کر بچی کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، فاریہ بیگم اور آروش ایک ساتھ بولی۔ لالا اب حریم سے ملنے نہیں جائیں گے؟ شازم نے دريت سے پوچھا جو خاموش کھڑا تھا۔ میں اب اس سے نکاح کے دن ملنے جاؤں گا، میں نہیں چاہتا وہ مجھے دیکھ کر کچھ برا فیل کرے۔ دريت ہلکی مسکراہٹ سے بولا وہ برا فیل کیوں کرے گی؟ آپ کو جاننا چاہیے، اور کیا وہ آپ سے نکاح کرے گی؟ آئی مین جو اس کے ساتھ ہوا ہے، شازم ہچکچاہٹ سے بولا۔ اس کو راضی ہونا پڑے گا، میں اس کو راضی کر لوں گا، جانتا ہوں غصہ ہوگی مگر پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دريت کا لہجہ پر امید تھا۔ ہوپ سو، شازم بس یہی بول پایا۔
یمان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی تو اس نے بہت ساری خوشیاں دیکھنی تھی۔ دلاور خان نے زوبیہ بیگم کو یمان کے برین ٹیومر کا بتایا تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ چاروں بھی اپنی جگہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے تو شروع سے ہی شک ہو گیا تھا کہ آروش اور یمان کا کوئی نہ کوئی سین ضرور ہے، ڈھونڈ نے کہا۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ کہ ہم نے یہ بات محسوس کیوں نہیں کی۔ جب سے یہاں آروش آئی ہے تب سے یمان میں خاصا بدلاؤ آیا تھا، زوبیہ بیگم نے کہا۔ ڈیڈ آپ آروش سے بولے وہ یمان کے لیے راضی ہو جائے، اب کیا اس کی جان لے کر رہے گی؟ زرگل نے دلاور خان سے کہا۔ زوبیہ بیگم نے اس کو ٹوکا۔ نو مم اٹس ٹو مچ ناؤ، آروش آخر چاہتی کیا ہے؟ چلو مان لیا پہلے ذات پات کا مسئلہ تھا، گھر والے نہیں مانے، واٹ ایور جو کچھ بھی تھا، مگر اب ایسا نہیں، نہ کچھ آپ فادر ہے اس کے ایسا چاہتے ہیں کہ یمان اس کا نکاح ہو جائے تو آروش کو کیا مسئلہ ہے؟ یمان میں کس چیز کی کمی ہے؟ ویل مینرڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، گڈ لکنگ، ہینڈسم ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو چاہتا ہے۔ آروش کیوں اپنی بات پہ بضد ہے؟ ظرفشا سنجیدگی سے بولی۔ میں آروش کو راضی کر لوں گا، اس کی بیجا ضد پہ میں یمان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ دلاور خان گہری سانس بھر کے بولے۔ یس ڈیڈ یو کین ڈو اٹ، زرنور نے بھی کہا تو انہوں نے ہنگارہ بھرا۔ پر ڈیڈ یمان پہلے آپریشن نہیں کرواتا، نکاح کیوں ہو جاتا؟ زرکل پرسوس لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں، دلاور خان نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ دن بعد، آپ اتنی جلدی جا رہی ہیں؟ شازم کی باری پر تو پورا ایک ماہ تھی اور اب ہماری حرم کی باری پر بمشکل ایک ہفتہ رہی ہیں، حریم نے شکوہ گنا لہجے میں آروش سے کہا جو بیڈ پہ لیٹی حرم کے ساتھ مصروف تھی۔ میرا بچ چلے تو میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں، مگر دلاور بابا نے کہا ہے تو مجھے جانا پڑے گا، آروش نے گہری سانس بھر کر بتایا۔ پھر کب آئیں گی؟ حریم نے اداسی سے پوچھا۔ انشاءاللہ جلد، آروش نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، حریم بس یہی بول پائے۔ تم حرم کو بیبی کاٹ میں ڈالو، میں آتی ہوں، آروش بیڈ سے اٹھ کر حریم سے بولی۔ ڈالتی ہوں، ایک تو یہ سوتی بہت ہے، حریم منہ بنا کر حرم کو دیکھ کر بولی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر کہو گی یہ سوتی کیوں نہیں، کیونکہ اکثر بچے رات کے وقت ہی تنگ کرتے ہیں اپنی ماں کو، آروش اس کی بات پہ نفی میں سر ہلا کر بولی تو حریم ہنس کر حرم کو اپنی گود میں اٹھانے لگی۔ جبکہ آروش کمرے سے باہر آئے تو اس کا سامنا دریج سے ہوا جس کے ہاتھوں میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ لالا یہ، آروش نے سوالی نظروں سے دریج کو دیکھا۔ اب تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے نا، تم نے ایک بار خود بتایا تھا۔ حریم یہ بات جانتی ہے کہ میں نے تابش کا قتل کیا تھا، دریج نے سنجیدگی سے بولا۔ جی میں نے ایک بار باتوں ہی باتوں میں اس کو بتا دیا تھا، پر حریم نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر اب نکاح، آپ جلد بازی کر رہے ہیں، آروش پریشان ہوئی۔ یہ جلد بازی نہیں ہے، حریم ایسے مجھے کبھی حرم کے پاس نہیں جانے دے گی، دوسرا وہ حرم کی اکیلی پرورش نہیں کر سکتی، وہ خود ابھی چھوٹی ہے، اور مجھے یہ بتاؤ تم ایک ہفتے سے یہاں ہو، تم نے حرم کو میرے پاس دیکھا؟ دریج سنجیدگی سے کہتا۔ آخر میں اپنی سوالیہ نظریں اس پہ ٹکائیں۔ نہیں لالا، آروش نے نظریں چرائیں، وہ جان بوجھ کر حرم کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، دریج اٹل انداز میں بولا۔ آپ کو لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ آروش نے جھجک کر پوچھا۔ اس کو ماننا ہوگا، کیا میری ایک غلطی کی وجہ سے خود کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور رہ پائے گی؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، جہاں پہلے مجھ سے بات کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، کہ 2 سال اس نے بنا مجھ سے کوئی بات، بنا کسی شکوہ شکایت کے کیسے گزارے ہیں؟ دریج اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر پریشانی سے بولا۔ آپ جائیں حریم کے پاس، وہ بولے یا نہ بولے، مگر سب جانتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے، بس خود کو ایک خول میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، آروش نے گہری سانس بھر کر کہا۔ مجھے حریم کو اس خول سے ہی تو باہر نکالنا ہے، دریج فوراً سے بولا تو آروش مسکرا کر سائڈ پہ ہو گئی، جس پہ دریج اس کے سر پہ ہاتھ پھرتا حریم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دریج نے حریم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو حریم کی پشت دکھائی دی۔ حریم نے دروازہ کھلنے پہ بے خیالی میں دروازے کی طرف دیکھا جہاں دریج شاہ کھڑا تھا۔ آج اس کو اتنے وقت بعد دیکھ کر حریم کے اندر ہلچل مچی تھی جس کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حریم حرم کو بیبی کاٹ میں لٹا کر دریج کی جانب متوجہ ہو کر بولی تو دریج جو غور سے حریم کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کی آواز میں ہوش میں آیا تو دریج کو حریم پہلے سے زیادہ کمزور لگی تھی۔ یہ کپڑے ہیں، پہن کر جلدی سے تیار ہو جا، دریج ہاتھ میں پکڑا بیگ بیڈ پہ رکھ کر اس سے بولا۔ ہم کس لیے تیار ہونے لگے بھلا؟ حریم ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ کپڑے چینج کر آؤ پھر بتاتا ہوں، دریج نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا، اور اپنا بیگ لے کر جائیں یہاں سے، حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارا نکاح ہے آج شام، اس لیے فوراً سے کپڑے تبدیل کر آؤ، دریج کی بات اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے حریم کی سانکن ہو گئی تھی دریج کی بات پہ،
کہ क्या मजाक है ये। हरीम की ज़बान लड़खड़ाई सी गई थी। मजाक के मूड में नहीं हूँ, दुरेत ने कहा। आपसे निकाह करने से अच्छा हम खुदकुशी कर लें। हरीम नखून से सर झटक कर बोली। फजूल मत बोलो हरीम, दुरेत दहाड़ा। आहिस्ता बात करें, हमारी बच्ची सो रही है। हरीम जल्दी से हुरम को देखकर दुरेत से बोली, हमारी बच्ची। दुरेत उसकी तरफ मैंने ख्याल नज़रों से देखकर उसका लफ्ज़ उचक कर बोला तो हरीम बुरी तरह से सटपटाई थी। उसको कहाँ आदत थी दुरेत की ऐसी वल्हाना नज़रों की। हमारी और ताप, इससे आगे एक लफ्ज़ मत बोलना हरीम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरीम कुछ कहने वाली थी जब दुरेत एक चीज़ में इसके तक पहुँच कर वार्न करने लगा। आपसे बुरा कोई और है भी नहीं, और कोई है भी नहीं हो सकता। हमें आपसे निकाह नहीं करना, इसलिए चले जाएं यहाँ से। हरीम रुख मोड़कर बोली, सोच लो हरीम, अगर तुमने इनकार किया तो उस सूरत में मैं तुमको कभी हुरम का चेहरा नहीं देख नहीं पाऊंगी। मैं इसको तुमसे दूर लेकर जाऊंगा। दुरेत सख्त लहजे में बोला तो हरीम गर्दन मोड़कर बेयकीन नज़रों से दुरेत को देखने लगी, जो उसके सामने खड़ा उसकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहा था। आपका ऐसा कोई हक नहीं, और ख़बरदार जो ऐसा सोचा भी तो। हरीम ने वार्न किया, जबकि दुरेत एक नज़र उस पर डालकर काट में लेटी हुरम को उठाकर बाहों में भरा तो हरीम का दिल खौफ के एहसास से धड़क उठा। दुर्ला प्लीज़ हरीम, हुरम मुझे वापस दें। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हरीम ने दुरेत को हुरम लेकर कमरे से बाहर जाता देखा तो तेज़ी से उसके रास्ते में हायल होती बोली। दुरेत के लब दुर्ला लफ्ज़ में गहरी मुस्कुराहट में ढले में थे। आज एक अरसे बाद उसने अपने लिए एक हरीम से ये लफ्ज़ सुने थे जो उसको पुरसुकून कर गया था। उसने नरमी से हुरम को बेड पर लेटाकर उसका माथा चूमा, फिर हरीम के रूबरू आया जो सहमी हुई नज़रों से उसको देख रही थी। अच्छा लगा मुझे दुर्ला सुनकर। अब तुम्हें चाहिए दुर्ला से ला हटाकर बस दूर पे आ जाओ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तुम बस निकाह के लिए तैयार हो जाओ। दुरेत ने नरमी से उसको देखकर कहा, हमें नहीं करना। ठीक है, फिर हुरम को भूल जाओ, मैं इसको पाल लूँगा। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि तुम भी हुरम जितनी थी। जब फूफो जान ने तुम्हारा वजूद मेरे हवाले किया था तब तो मैं छोटा था, फिर भी तुम्हारा ख्याल रख लिया करता था। तो अब तो मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हरीम दोबारा से इनकार करने वाली थी जब दुरेत हुरम को एक बार फिर उठाने के लिए झुका। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, हम करेंगे आपसे निकाह, बस आप हुरम को हमसे दूर ना करें। उससे पहले दुरेत हुरम को सच में ले जाता। हरीम जल्दी से एक सांस में बोली तो दुरेत के चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई।